اب ہم یہ پڑھیں گے کہ اسٹیشون ٹیوب جو ہے چائلڈز میں کیسا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ جو اڈلٹس ہیں ان میں کس طرح ہوتا ہے. تو اور پھر اس کے بعد ہم اوٹیٹس میڈیا کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے کہ اوٹیٹس میڈیا کا کس طرح ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے ساتھ ایک اڈلٹ فیس. اڈلٹ میں جو ہوتا ہے اسٹیشون ٹیوب یہ اس طرح ورٹیکل ہوتا ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں ان میں جو اسٹیشون ٹیوب ہوتے ہیں یا اسٹیکین ٹیوب جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہاریزونٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو چائلڈ اسٹیکیون ٹیوب اینڈ اڈلٹ اسٹیکیون ٹیوب. چائلڈ اسٹیکیون ٹیوب جو ہے شارٹر ہوتا ہے، ہاریزونٹل ہوتا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، شارٹر ہے اور ہاریزونٹل ہے. سافٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسموتھ ہوتا ہے، اسمالر پیسج وے. ایک ہی بات ہوگا، شارٹر اینڈ اسمالر پیسج وے. اڈلٹ اسٹیکیون ٹیوب جو ہے یہ کس طرح ہوتا ہے، لانگر ہوتا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ورٹیکل ہوتا ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اسٹفر ہوتا ہے یعنی سخت ہوتا ہے. لارجر پیسج وے اور بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو کیوں سمجھایا، کیونکہ اوٹیٹس میڈیا جو ہوتا ہے یعنی دا انفلیمیشن آف مڈل ایئر جو ہوتا ہے وہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے. کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ان میں یہ وجوہات ہے. ان میں جو اسٹیشون ٹیوب ہے وہ ہاریزونٹل اور شارٹر اور ہاریزونٹل ہوتا ہے، اور جو اڈلٹ ہے ان میں اسٹیشون ٹیوب لانگر اور ورٹیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں کہ اوٹیٹس میڈیا کس طرح کاز ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اسٹیکیون ٹیوب جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ پریشر کو سٹیبلائز کرتا ہے، یعنی پریشر مینٹین رکھتا ہے، ایکول رکھتا ہے بٹوین مڈل ایئر اینڈ نیزو فیرنکس. جب بھی ہمارے ساتھ یہ پریشر کیا ہو جائے، ڈس اسٹیبلائز ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ڈس اسٹیبلائز ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اوٹیٹس میڈیا کاز ہوگا. ٹھیک ہے، اوٹیٹس میڈیا کس طرح کاز ہوگا، کیونکہ جب پریشر یہاں پر کم ہوگا، یعنی جب بھی پریشر کم یا زیادہ ہو جائے یہاں پر مڈل ایئر میں اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں، تو پھر اوٹیٹس میڈیا کاز ہوگا. مگر یہ پریشر کم زیادہ کس طرح ہوگا، جب اسٹیکیون ٹیوب جو ہے وہ بلاک ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیکیون ٹیوب بلاک ہو چکا ہے یہاں پر. یہ اسٹیکیون ٹیوب بالکل صحیح ہے، ہیلتھی ہے، مگر یہ اسٹیکیون ٹیوب بلاک ہو چکا ہے. کیوں بلاک ہو چکا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ کیا آ چکے ہیں، وائرس آ چکے ہیں، بیکٹیریا آ چکا ہے، اور انہوں نے انفیکشن کاز کیا ہے. اب وائرس کس طرح آئے گا، بیکٹیریا کس طرح آئے گا، پیتھوجنس کس طرح آئے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی پریشر جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو جائے تو یہاں پر ہمارے ساتھ مڈل ایئر میں کیا ہوتے ہیں، یہ پیتھوجنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیتھوجنس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اگر ایک کاز تو یہ ہے کہ مڈل ایئر میں ہوتا ہے، اور جب پریشر جو ہے زیادہ یا کم ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا کاز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر نیزوفیرنکس میں کانٹیننٹس ہے. ٹھیک ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، ان کو ہم کانٹیننٹ کہتے ہیں. یہ پیتھوجنس یہاں سے ٹریول کر کے اس اسٹیشون ٹیوب میں ٹریول کر کے یہاں مڈل ایئر میں آتے ہیں، اور پھر مڈل ایئر میں کیا کرتے ہیں، مڈل ایئر میں انفیکشن کاز کرتا ہے. پھر انفیکشن جب ہوتا ہے، انفیکشن کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے، انفلیمیشن ہوتا ہے. تو انفلیمیشن میں پھر کیا ہوتا ہے، ایڈیما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سویلپ ہوتا ہے. تو پھر ہمارے ساتھ یہ مڈل ایئر کا جو ہے اور اسٹیکیون ٹیوب کا ایڈیما ہو جاتی ہے، یعنی سویلپ ہو جاتا ہے. یہ اسٹیکیون ٹیوب کیا ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، جو پریشر ہے وہ یہاں پر جو ہے سلولی اینڈ گریجولی بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اندر جو پریشر ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے. کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر کیپیلریز ہوتے ہیں. یہ راستہ تو بلاک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹیکیون ٹیوب سارا کے سارا بلاک ہو چکا ہے. اب یہاں پر جو اسپیس ہوتا ہے اس میں پریشر بڑھتا ہے.
किस तरह बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ कैपिलरीज मौजूद होता है और कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है और आप लोगों को पता है कि डिफ्यूजन पर होती है। सो प्रेशर जो होता है वो डिफ्यूजन के ज़रिए यानी डिफ्यूजन के ज़रिए ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूज़ करके इस मिडल एयर में आता है, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेशर कम होता जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा होता है। फिर एक केस तो ये हो गया, और दूसरा जो प्रेशर बढ़ता है इसका दूसरा वजह यह है कि जो यहाँ पर हमारे साथ लाइनिंग होता है म्यूकस का, वो प्रेशर जो है वो पुल करता है, ठीक है। यहाँ से नेजोफेरिंक्स से क्या करता है, प्रेशर जो है वो पुल करता है, ठीक है। तो ये दो वजूहात हो गए, ये प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है और ये स्टिकियन ट्यूब ब्लॉक हो चुका होता है। फिर क्या होता है, ये तो इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन भी हो गया और इसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ठीक है। अब ये क्रोनिक केस है, ठीक है। ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होता है ये बर्स्ट होगा, ठीक है, जिसको हम सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं जूम करूं, इसको हम सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। जब भी हमारे साथ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए, ठीक है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाए ड्यू टू हाई प्रेशर इन द मिडल एयर, तो इस सिचुएशन, इस केस को हम सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अब ये बहुत क्रोनिक केस होता है और फिर जो है सारा जो म्यूकस होता है, यहाँ पर जो पस होता है, पस प्रोडक्शन जो होता है वो ड्रेन आउट होता है यहाँ पर, ठीक है। इस एक्सटर्नल एकोस्टिक मीएटस में वो सारा पस प्रोडक्शन क्या होता है, ड्रेन आउट होता है। मिल्ड केस में जाए तो इस तरह होता है कि जो पस होता है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर मूवमेंट करता है इस स्टिकियन ट्यूब में, और यहाँ पर नेजोफेरिंक्स में वो पस यहाँ पर आता है, ठीक है। जो हमारे साथ क्रोनिक केस नहीं होता वो मिल्ड केस होता है, ठीक है, जिसमें पस जो है वो ट्रेवल करता है थ्रू स्टिकियन ट्यूब और यहाँ पर नेजोफेरिंक्स में आता है। फिर हम जो है बहुत माउथ में बहुत बैड टेस्ट होता है, ठीक है, ड्यू टू दिस पस, क्योंकि ये यहाँ ट्रेवल करके यहाँ आता है, हमारे जो फेरिंक्स है यहाँ पर आते हैं वो पस। आप लोग जानते हैं कि जो नोज़ है, एयर है और फेरिंक्स है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एयर, नोज एंड थ्रोट, ENT, ठीक है, फेरिंक्स ये इंटरकनेक्टेड है, तो ये पस जो है यहाँ पर आता है। अब मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि जो ओटाइटिस मीडिया है इसका साइकिल किस तरह होता है। पहले वायरस पैथोजेंस जो है इन्फेक्शन काज करता है, इन्फेक्शन की वजह से फिर क्या होता है, कंजेशन होती है, कंजेशन और एडिमा, स्विलअप को कहते हैं, ठीक है। कंजेशन ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं, एडिमा जो है ये स्विलअप को कहते हैं, यानी स्टिकियन ट्यूब जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद स्टिकियन ट्यूब जो है ओकलजन बंद को कहते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं। स्टिकियन ट्यूब जो है वो बंद हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है मिडल एयर में। नेगेटिव प्रेशर किसे कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर जो है जब भी एक जगह पर प्रेशर ज़्यादा हो जाए और दूसरी जगह पर प्रेशर कम हो जाए, इसको हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। यानी मिडल एयर में प्रेशर ज़्यादा हो जाए और एनवायरनमेंट में प्रेशर कम हो जाए, इसको क्या कहते हैं, हम नेगेटिव प्रेशर के कहते हैं। फिर क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है इन द मिडल एयर। एक्यूमुलेशन फ्लूइड किस तरह जमा होगा, क्योंकि जब भी क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन में पस प्रोडक्शन होती है, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड जमा हो जाता है मिडल एयर में और इस फ्लूइड की वजह से प्रेशर क्या करता है, वो प्रेशर जो है यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। इस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। और ये जो है फिर ये सेकेंडरी वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो है ये इस तरह साइकिल क्या होता है, जारी रहता है।
میرا امید ہے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اوٹیٹس میڈیا کیا ہے. میں اب آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ ہم اس کا جو ہے کیا کریں گے, علاج کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے, اوٹیٹس میڈیا کے ٹریٹمنٹ کے لیے, یا ہم اس کے چیک اپ کرنے کے لیے اوٹوسکوپ اور آریسکوپ جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں. اوٹوسکوپ, ٹھیک ہے. اوٹوسکوپ جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, یہ ایک میڈیکل ڈیوائس ہے اور اس کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں. یہ اوٹوسکوپ جو ہے ہم اس ایئر کے باہر اس طرح لگاتے ہیں, یہ ایک میڈیکل ڈیوائس ہے. اس میں ہمارے ساتھ ایک لائٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لائٹ سورس موجود ہوتے ہیں, اور اسی طرح اس میں ایک لینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس اوٹوسکوپ کے ذریعے ہم اس ٹیمپینک ممبرین کو دیکھتے ہیں. اگر یہ ٹیمپینک ریڈنس اس پر آ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تھوڑا سا سلب ہو چکا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اوٹیٹس میڈیا جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور اس کے لیے ہم جو ہے, میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمارے ساتھ جو میں نے یہ ڈائیگرام ڈرا کیا ہے, یہ ہم انٹیریئر جو ڈائیگرام ہے, انٹیریئر ویو ہے, یعنی ہم اس فیس کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اس کو, میں آپ لوگوں کو یہ ڈائیگرام میں دکھا دوں, اس ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک فیس ہے, ٹھیک ہے, لیٹرل ویو ہے. یہ ڈائیگرام جو ہے لیٹرل ویو ہے. اگر ہم لیٹرل ویو میں دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ اسٹیشن ٹیوب اس طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسٹیشن ٹیوب اس طرح باہر اس طرح فیس ہوتا ہے. میرا امید ہے آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو جو میں چاہتا ہوں. اور یہ انٹیریئر ویو ہے, اس طرح نوز میں اس طرح اسٹیشن ٹیوب اوپن ہوتا ہے. مائرنگوٹومی, مائرنگو کہتے ہیں MYRINGO, مائرنگو ٹیمپینک ممبرین کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹومی کہتے ہیں پرفوریشن کو, یعنی یہ وہ سرجری ہے جس میں ہم ٹیمپینک ممبرین کو کیا کرتے ہیں, پرفوریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پرفوریشن مین سوراخ بنانا. ہم ٹیمپینک ممبرین میں سوراخ بناتے ہیں, پرفوریشن کرتے ہیں, اور پھر اس میں ہم جو ہے ایک ٹیوب انسرٹ کرتے ہیں, اور اس ٹیوب کو ہم کیا کہتے ہیں, گرومیٹ کہتے ہیں. اس طرح ایک ٹیوب کیا کرتے ہیں, اس میں انسرٹ کرتے ہیں, اور اس ٹیوب کو ہم گرومیٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, گرومیٹ. اس ٹیوب کو ہم کیا کہتے ہیں, گرومیٹ کہتے ہیں. پھر ہم اس گرومیٹ کے ذریعے یہاں پر جو فلوئڈ ہوتا ہے, جو پس پروڈکشن ہوتا ہے, وہ اس طرح اس گرومیٹ کے ذریعے ڈرین آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم یہ ہمارے ساتھ ایک سرجری ہے جس کو ہم مائرنگوٹومی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, اینٹی بایوٹکس اور پین کلر جو ہے وہ بھی پرسکرائبڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا جو 80% جو ہوتے ہیں, 80% کیسز میں ہمارے ساتھ اوٹیٹس میڈیا خود بخود جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں, خود بخود جو ہے یہ فلوئڈ اور یہ ایڈیما جو ہے یہ نارمل حالت میں آ جاتا ہے. مگر 20 کیسز میں ہم اس طرح پھر کرتے ہیں کہ یا مائرنگوٹومی کرتے ہیں, یا جو ہے ڈرگس کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کا کازز کیا ہے. کازز جو ہے وہ یہ انفیکشن ہے, اسی طرح نیوٹریشنل ڈیفیشینسی ہے, اور بلوکیج آف اسٹیکوین ٹیوب ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو سمپٹمز ہے وہ کیا ہے, سڈن اینڈ سیور ایئر ایک ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سخت شدید درد ہوتا ہے ایئرز میں, اور اس درد کو ہم گریک میں اوٹلجیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. گریک میں اس ایئر ایک کو ہم کیا کہتے ہیں, اوٹلجیا. تو میرا امید ہے آپ لوگ اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. سی یو, گڈ بائی ان دیٹ ویڈیو. وش یو بیسٹ آف لک.